بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں بہت تیزی کے ساتھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے نئی صف بندی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن پاکستانی سیاست پہ بات کرنے سے پہلے میں ضرور بات کروں گا غزہ کی، اور غزہ کے بارے میں جو ایک نئی حقیقت سامنے آئی ہے، ایک نئی خبر سامنے آئی ہے۔ مڈل ایسٹ مانیٹر جو ہے، ایک میڈیا کا ادارہ ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو پچھلے 1 مہینے میں جو غزہ میں اسرائیلی بمباری سے جو شہید ہونے والے فلسطینی ہیں ان کی تعداد 10,000 بیان کی جا رہی ہے، لیکن یہ ایکچولی 10,000 نہیں ہے، یہ 20,000 سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ 10,000 تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس بمباری کے باعث شہید ہوئے اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کاؤنٹ ہو چکی ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سینکڑوں فلسطینی نہ صرف یہ کہ ملبے بلکہ سرنگوں کے ملبے تلے بھی دب کے مارے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کے سر پہ تلوار آئے گی تبھی وہ اغوا کنندگان کی رہائی کے لیے آمادہ ہوں گے۔ تو یہ جو اتنی بمباری کی جا رہی ہے نا اسرائیل کی طرف سے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پریشر ڈال کے تو جو ان کے 200 سے زیادہ جو مغوی ہیں ان کو وہ رہا بھی کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 1 مہینے میں 10,000 فلسطینی شہید نہیں ہوئے، ایکچولی ان کی تعداد 20,000 ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفود کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آئندہ الیکشن مل کے لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی نون لیگ اور MQM اکٹھی ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑے دنوں میں اس میں GDA بھی شامل ہو جائے گی، اس اتحاد میں یہ اتحاد مزید وسیع ہو جائے گا، اور پھر JUI جو ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے گی۔ لیکن آج ان دونوں پارٹیوں کے وفود کی ملاقات کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ آج مسلم لیگ نون اور MQM کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں، ابھی چونکہ سندھ اسپیسیفک بات ہو رہی ہے، ان سے بھی ہمارے روابط ہیں، بات ہوگی، اور انشاءاللہ چند دن میں آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب نے کیا جواب دیا وہ بھی دیکھیں۔ جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ، آئیں آپ کھڑے ہوں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا، تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خرم دستگیر خان صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں جناب شعیب شاہین صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ خرم صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ مسلم لیگ نون اور MQM دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس مرتبہ سندھ سے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس سیاست میں یقین تو اسی دن ہوتے ہیں جس دن ووٹوں کا نتیجہ آتا ہے، اس سے پہلے تو صرف ایک کوشش ہے، اور کوشش یہی ہے کہ جو آج جس معاہدے کا اعلان ہوا ہے کہ پورے ملک میں مسلم لیگ نون دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے، اور تاکہ ہم ایک بہتر اکثریت پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے حاصل کر سکے، اس کی یہ کوشش ہے، جس کا آج MQM کی صورت میں آغاز ہوا ہے۔ اچھا مولا بخش چانڈیو صاحب، جی سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور MQM مل کے سندھ میں آپ کو ٹف ٹائم دیں گے؟ میرے خیال میں یہ ہماری نئی بات نہیں ہے۔ نون لیگ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے، پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت کے خلاف کر کے لیاقت جتوئی صاحب کی سرپرستی کی اور ہمیں ہمارا مقابلہ کروایا، اور آپ نے دیکھا ہمارا کتنا نقصان ہوا۔ لیاقت جتوئی صاحب 1997 میں چیف منسٹر بنے، لیکن ہمارا کتنا نقصان ہوا آپ نے دیکھا۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں، ان کو جان بوجھ کے مسلط کیا گیا، ان کے پیچھے طاقت تھی بہت بڑی، تب جا کر انہوں نے مقابلہ کیا اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بہت کمزور کیا ہے۔ ابھی ہمیں فکر نہیں ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں ویسے ہی طاقتور ہے جیسی ماضی میں آپ نے دیکھی ہے، ہمیں الیکشن میں ان سے ڈر نہیں ہے۔ لیکن جو انہوں نے کیا ہے یہ نیا بھی نہیں ہے۔
اب یہ جی ڈی اے کو ان کو سب کو ملائیں گے, قوم پرستوں کو ملائیں گے, اکیلی تنہا پیپلز پارٹی سے مقابلہ کریں گے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا پیپلز پارٹی جیت جائے گی سندھ میں. اچھا, تو یہ کوئی چانس ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معاملات طے کر لے؟ جو صورتحال ہے اس میں کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں. اچھا, پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں پارٹی سے ہماری ذاتی دشمنی ہے. اختلافات رکھتے ہیں ہم, اصولوں پہ بھی رکھتے ہیں, جمہوریت کی وجہ سے بھی ہمارے اختلاف ہوتے ہیں, ابھی بھی ہم نے مخالفت کی ہے. میرے خیال میں خان صاحب کے خلاف عملی طور پر میاں صاحبان بعد میں آئے ہیں, پہلے بلاول صاحب نکلے, انہوں نے ریلی نکالی اور اسی دن اس حکومت کا بھی خاتمہ ہوا ہے. لیکن ہمیں اس کی یہ بات نہیں کہ یہ ہمارے سب قاتلان کو جمع کریں گے اور ہم سب خاموش ہو کے بیٹھیں گے جناب آپ تسی آؤ اور آ کر یہ سنبھالو, ایسے تو نہیں ہوگا. وہ اگر لاٹھیاں لے کر آئیں گے تو ہم بھی خالی ہاتھ میں مقابلہ اچھا کریں گے. شعیب شاہین صاحب, اب اس وقت آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس نے آج اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی 8 فروری کے الیکشن میں بطور انتخابی امیدوار اتر پائیں گے؟ آپ کے ڈائریکٹ سوال سے پہلے میں صرف ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہ بدقسمتی سے آج جو سچویشن پیدا کی جا رہی ہے نا, وہ جو فیڈریشن کی علامت پارٹیاں ہیں ان کو ختم کر کے وہ جو پاکٹ یونین کا کانسیپٹ ہوتا تھا نا, کنگز پارٹیاں میں کہوں یا جو بھی ایک پاکٹ پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں اور انہی کی پیداوار ہے. اب سپر لاڈلا جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے پی ایم ایل این, دوسرے نمبر پہ ایم کیو ایم, وہ تو پیداوار بھی اب انہی کی ہے. جی ڈی اے وہ ہمیشہ انہی کے ساتھ چلتی ہے پیر صاحب کے زمانے سے. آئی پی پی پیدا ہی اسی لیے کی گئی ہے اور آج تک مسلم لیگ نون والے چینی چور اور پتہ نہیں قبضہ گروپ کہا کرتے تھے علیم خان اور اس کو جہانگیر ترین کو. اب جب ادھر گئے ہیں وہ دودھ کے دلہے ہو گئے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ آ جائیں باپ پارٹی, پیٹری آرٹس ادھر سے. یہ سارا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ان کا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم گود لے لیں پارٹیوں کو, جب دل کرے جس کو چاہیں اپنا ایک پپٹ اٹھائیں وہاں اٹھا کر بٹھا دیں. ایک پپٹ کو ہٹائیں, جس طرح شہباز شریف نے کہا جی میں تو آنکھ قطار ہوں اور مجھے اس کے اوپر بڑا ناز اور فخر ہے, اور یہ وہ جو ناز کرنے والے لوگ ہیں ان کو اوپر لانا ہے. پی ٹی آئی جو اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے, تمام گیلپ سرویز ہوں دوسرے سروے ہوں کوئی بھی ہو, سب سے مقبول پارٹی ہے, فیڈریشن کی علامت ہے انکلوڈنگ 4 صوبے اور جی بی اور کشمیر میں. لیکن اس کو کرش کرنے کی کیا جو پوزیشن ہے, آج 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے اپلیکیشنیں دیں کہ جی ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے کانا میں اجازت ملی تھی لاہور میں, جو ہمارے ساتھ حشر کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. ماسیرا میں جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. مردان اور سوات میں جو کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. کرک میں تو ہمیں سیدھی گولیاں ماری گئی. اس کا مطلب ہے نظر آ رہا ہے کہ آپ الیکشن میں نہیں ہوں گے. ہم سب سیٹوں پہ ہوں گے, ہم سب الیکشن لڑیں گے, ہم نے اسٹریٹجی بنا لی ہے. اور اس میں یہ جو حرکتیں ہیں نا ان کی, ان کو ماریں گے, ان کو اٹھائیں گے, یہ پولیس کو استعمال کریں گے, یہ ناکام ہو جائیں گے, یہ نظر ہی نہیں آئیں گے. اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا, مجھے آپ بتائیں 2 پارٹیوں کو ہرانے کے لیے یحییٰ خان نے پیسے دیے تھے, ایک شیخ مجیب کو, ایک ذوالفقار علی بھٹو کو مغربی پاکستان میں. سب سے زیادہ مجھے بتائیں کس کی سیٹیں آئی تھیں؟ وہاں 167 سے 161 سیٹیں جیتی تھیں, اور ان کے امیدوار شیخ مجیب کی پارٹی کے عوامی لیگ کے. لیکن وہ 1970 کی بات ہے نا, اب 2023. سر آج تو آپ کے پاس میڈیا ہے, آج تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ ہم آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ زندہ ہیں؟ اگر عمران خان کو ختم کرنا مقصد ہوتا یا آج وہ اس وقت پارٹی مقبول ترین نہ ہوتی, تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں کس کے حکم سے مجھے بتائیں. جب ہم پوچھتے ہیں کہ کس کے حکم سے عمران خان کی تصویر اور تقریر نہیں چلا سکتے, آپ تنقید کرنا چاہیں تو بھی اس کا نام نہیں لے سکتے, یہ کس کا حکم ہے؟ کون ہے وہ سپر پاور؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اوپر سے حکم ہے. اوپر تو بھئی اللہ میاں کی ذات ہے, ادھر تو سب انسان برابر ہیں. یہاں قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. چلیں, لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, مزید نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں, اور اس نفرت کا اظہار انہوں نے بیلٹ پیپر پہ جا کر کرنا ہے. مجھے بتائیں, بلے کے نشان کے لیے الیکشن کمیشن نے 30 اگست کو فیصلہ کیا ان دی پریزنس آف میڈیا, وکیل اور پبلک کی موجودگی میں, اور اس کے بعد آج تک وہ آرڈر نہیں آیا. اور الیکشن کا تو اس کا مطلب ہے بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ کو ملنے گیا, اس سے سوال ہوا, اس نے کہا جی بلے کا نشان ہوگا. اس دوران ہم کئی دفعہ میٹنگ بھی کر چکے ہیں, خط بھی لکھ چکے ہیں, اپلیکیشنز بھی ڈال چکے ہیں, ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا. یہ تو ہے طرز عمل ہماری اداروں کا.
ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور الیکشن کمیشن جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے جس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یقین ہے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے بھی اور الیکشن جیتیں گے۔ جی خرم صاحب، یہ جو کوشش ہے کہ ناظرین کو ایمنیزیا کا شکار کر دیا جائے، ایم کیو ایم 2018 سے لے کر 2022 تک کس جماعت کے لیے ووٹ ڈال رہی تھی؟ تحریک انصاف۔ بالکل، لیکن اتحادی اب آپ سن لیں نا جی، بات یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں جن کے اوپر آج یہ تبرہ بھیج رہے ہیں، یہ سب جماعتیں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی تھی۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار قومی اسمبلی میں انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں کہ بجٹ پاس کروائے، ورنہ یہ تو بجٹ پاس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کا اقرار بھی عمران خان کر چکے ہیں کہ جی ہم سے تو بجٹ پاس نہیں ہوتا تھا۔ جن کا نام یہ نہیں لے رہے شعیب شاہین صاحب، انہوں نے بجٹ پاس کروایا، عمران خان نے اعتراف کیا اور ایک سے زائد دفعہ اعتراف کیا۔ تو لہذا یہ کہانیاں چھوڑ دیں کہ یہ کوئی سویلین سپریمیسی کی جنگ ہے یا کوئی اور بات ہے۔ سمپلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے کوشش کی 9 مئی کو کہ وہ اپنے جتھوں کے ذریعے ریاست پر حملہ آور ہو کر ریاست پر قبضہ کر لیں، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ تو آج انہیں ان کے مضمرات بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ اور آج بھی اگر جی ڈی اے، اور میں بالکل زرداری صاحب کی بات کو دہراؤں گا جو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری مقابلہ ہونا چاہیے، ہوگا انشاءاللہ۔ اگر جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی خواہش ہوتی کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینا ہے تو یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنے کا۔ ہم نے ریفرنس نہیں بھیجا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری مقابلہ ہو، لیکن جو مقابلہ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے، تشدد کا مقابلہ، آگ لگانے کا مقابلہ، پولیس کو زد و کوب اور ان کی ہڈیاں توڑنے کا مقابلہ، سرکاری املاک کو جلانے کا، گاڑیوں کو جلانے کا مقابلہ، یہ مقابلہ نہیں ہوگا۔ مقابلہ جمہوری ہوگا، ووٹ کے ذریعے ہوگا۔ اور جس طریقے ہمیں یہ بھی یاد آپ ناظرین کو میں کرا دوں کہ یہ جس حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ حکومت جو ہے یہ آر ٹی ایس کے نتیجے میں بنی تھی۔ اچھا، اس وقت بھی ہاں یہ بھیڑ بکریوں کی طرح پنجاب میں حکومت بنانے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا گیا تھا۔ اچھا خرم صاحب، ایسی حکومتیں اب دوبارہ نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ جو بھی ووٹ بنے گی عوام کی طاقت سے بنے گی اور جمہوری مقابلے کے بعد بنے گی۔ خرم صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آج سینٹ آف پاکستان میں آپ کی پارٹی کی ایک سینیٹر ہیں سعدیہ عباسی صاحبہ، انہوں نے آج اپنے ضمیر کو گواہ بناتے ہوئے ایک بات کہی ہے۔ میں ذرا چاہتا ہوں آپ پہلے ان کی گفتگو سنیں اور پھر آپ جواب دیں۔ جناب اجاز چودھری صاحب، جناب اعظم سواتی صاحب، جناب شوکت ترین صاحب، جناب شبلی فراز صاحب اور فیصل جاوید صاحب، میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں۔ یہ ان کا آئینی حق ہے کہ ان کی بیل بھی ہونی چاہیے اور ان کو ان ایوانوں میں آ کر اور اپنی بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں۔ جناب ان لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں۔ آپ خرم صاحب، سعدیہ عباسی صاحبہ جن کا تعلق آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے، آپ ان کے اس مطالبے کی حمایت کریں گے کہ یہ جن سینیٹرز کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ اس وقت گرفتار ہیں، انہوں نے کہا ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں اور ان کو ایوان میں آنے کی اجازت دی جائے؟ جی میں 100% حمایت کروں گا، کیونکہ ہم نے ایک بڑی طویل اور تکلیف دہ جنگ لڑی تھی شاہد خاقان عباسی کے پروڈکشن آرڈر کے لیے، رانا ثناءاللہ کے پروڈکشن آرڈر کے لیے، خورشید شاہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر کے لیے، احسن اقبال کے پروڈکشن آرڈر کے لیے۔ ہم نے جتنے بھی ہمارے اس وقت کے جو اراکین تھے جو جیل میں بند تھے، یہ جو جتنے بھی پارلیمنٹ کے اراکین ہیں ان کے اوپر جیسی بھی قانونی کارروائی ہو رہی ہو، لیکن بطور ایک نمائندے کے ان کا حق ہے کہ وہ پارلیمان میں آئے۔ میں بھی اپنی آواز شامل کروں گا ساتھ سینیٹر صاحبہ کے کہ جو بھی سینیٹر اس وقت ہیں پابند سلاسل، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے۔ جی مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ تو آج سینٹ کے اجلاس میں موجود تھے، تو یہ سعدیہ عباسی صاحبہ نے جو بات کی ہے آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں، سیاستدان ہیں، ممبر ہیں، آنا چاہیے، لیکن سعدیہ بی بی نے میرا خیال اپنی پارٹی سے نہیں پوچھا۔ اچھا، پارٹی سے پوچھا ہوتا تو یہ بیان نہیں دیتی، اور پارٹی والے کبھی ان کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ نہیں، ابھی خرم صاحب تو تائید کر رہے ہیں اس کی۔ اب خرم صاحب بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بڑی آزادانہ خیال کی بات کرتے، لیکن یہ پارٹی پالیسی ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ سعدیہ بی بی نے اپنے ہمت پہ کی ہے، اور میں
ان کی تعریف بھی کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ مطالبہ درست ہے, ان کو آنا چاہیے. اچھا, تو آج یہ ہم نے سنا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو سینٹ میں قائد ایوان بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں, قائد ایوان کا مطلب ہوتا ہے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے, حکمران پارٹی کا نمائندہ ہونا. ہو سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اعلان کر دیں, ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے, اعلان کر دیں ہم یہ حکومت ہماری ہے, ہم حکمران پارٹی کے, اعلان کر دیں, کوئی اعتراض نہیں کرے گا, ہم بھی نہیں کریں گے. ہم تو خوش ہوں گے, ہار پہنائیں گے باپ پارٹی کے نام سے, جائیں باپ پارٹی کے قائد بن جائے, ورنہ یہ نہیں بن سکتے. دوسروں پر اعتراض کرتے کہ یہ پارلیمنٹ لیڈر کیسے ہیں پارٹیوں کے, اب خود تو یہ نہیں بن سکتے, قانونی آئینی طور پہ نہیں بن سکتے. لیکن اگر شوق ہے ان کو آنے بننے کا, تو میرا خیال ہے باپ پارٹی میں شریک ہو جائے, اچھی بات ہے. اچھا, اب اس میں سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے پہلے شعیب شاہین صاحب بہت سے اپنی بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کے خیال میں زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ بتائیں کہ 8 فروری کے الیکشن کو فیئر اینڈ فری بنانے کے لیے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کی بڑی ذمہ داری ہے. آج پریکٹیکلی آئین صرف کاغذوں میں موجود ہے, معطل ہے. آپ بنیادی انسانی حقوق ہیں لیکن پریکٹیکلی معطل ہیں. آج جمہوریت کا صرف نام اور تماشا اور ڈھنڈورا تو پیٹا جا رہا ہے, لیکن جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ یعنی میں جلسہ کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا, میں اگر کوئی پروگرام کرنا چاہوں مجھے اجازت نہیں ہے. مولا عباس چانڈو صاحب کرنا چاہیں تو ان کو نہ صرف اجازت ہے, ان کے لیے پولیس بھی ہوگی, ان کے لیے رینجرز بھی ہوں گے, ان کے لیے پروٹوکول بھی ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں, یہ نہ سمجھیں. تو آپ اگر یہ طرز عمل, یہ پریشان ہو گئے مولا عباس چانڈو صاحب, اگر یہ طرز عمل ریاست کا دورہ معیار اگر قانون اور انصاف کا ہم نے رکھنا ہے, تو اگر سپریم کورٹ اس میں انٹروین نہیں کرے گی, تو اگر یہ ڈسکریڈٹ الیکشن یہ ہو گیا نا, میں ایک بات بتا دوں, آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی فردر ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کی, اس لیے کہ آپ کی اکانومی پہلے تباہ ہو چکی ہے, تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں, بددلی اور اس قدر انتشار اور افراتفری ہے, سیاسی عدم استحکام آلریڈی ہے, مایوسی اتنی پھیل چکی ہے. آپ کی 1 سال پلس کے اندر 12 لاکھ جو پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. دبئی کی تاریخ وہ ساری بات ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے, وہ بلائے سب پارٹیز کو, سب اداروں کو بلائے کہ بھئی یہ کیا طرز عمل ہے. یہ سارا کام سپریم کورٹ نے تو 8 فروری کی الیکشن ڈیٹ کا اناؤنس کروا دیا. اچھی بات ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کہا ہے کہ پتھر کی لکیر سمجھیں, اچھی بات ہے. لیکن اسحاق ڈار نے کل یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں 8 فروری کو نہیں ہوں گے. پتھر کی لکیر تو وہ ختم ہو گئی میڈیا کو, اور ہمیں کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے, ہم نہیں بولتے, ہم پتھر کی لکیر ہی سمجھتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے, اور میں نے آپ کی بات نہیں سنی کہ آپ نے جو حوالہ دیا ڈار صاحب کا, میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں سنی. اچھی بات ہے, نہ سنیں. لیکن آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن بھی 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے, ہو گئے. سپریم کورٹ نے کہا تھا 14 مئی کو ہو گئے. آپ یہ مانیں کہ خرم دستگیر صاحب ایک اصولی بات کرنے والے آدمی ہیں, یہ بات آپ مانیں؟ بس اتنی سی بات کی کہ خرم دستگیر صاحب نے کی, اور پارٹی نے جو کچھ حشر کیا سپریم کورٹ کا, جو پارلیمان میں کھڑے ہو کے جو گفتگو کی, جو کنٹینرز لگا کے یہاں جو باتیں کی ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, انہوں نے ایک اصولی بات کی. لیکن جو باقی لوگوں نے کیا مسلم لیگ نون نے, اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ ہوئے 13 مہینے بعد ایک اور اصولی بات بھی سنیں. اگر ایک منٹ ان کی ایک اور اصولی بات بھی سنیں. جی وہ کیا بات مجھے بتا دیں. جی اصولی بات یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب کی جماعت کو آج جو ملک میں دہشت گردی ہے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اس آج تھی 2 سال پہلے 2021 میں جس طرح صدر عارف الوی نے اور وزیر خارجہ اس وقت کے شاہ محمود قریشی نے طالبان کو عام معافی کا اعلان کیا, ان کو اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو بھی یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ جس طرح ان تحریک طالبان پاکستان کے ہزاروں اراکین کو یہ واپس لے کر آئے, یہ خیال تھا کہ کس طرح ان کے ساتھ کوئی بزدلانہ مصالحت کر کے کام پاکستان کا چل سکتا ہے. تو آج جو ہم پاکستان میں نئی لہر دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی, اس کی بہت بڑی ذمہ داری اس وقت کی سیاسی حکومت پر بھی اور اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس پر عائد ہوتی ہے. یہ پاکستان کو ایک نئے بحران میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. آپ نے اس کو ایکسٹینشن دی اور ملاقاتیں, میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو میاں والی کا واقعہ ہے وہ ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے, وہ عام واقعہ نہیں ہے. اور پھر آپ بھی دیکھیں کہ میاں والی پر 2 ہی حملے کیے ہیں, یا تو دہشت گردوں نے یا تحریک انصاف.
اچھا اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے سال جون جولائی میں ان کو ایکسٹینشن دی ہے اسی ایگریمنٹ کو، وہ تو ریاست کا فیصلہ تھا. ریاستی اداروں کے بارڈرز کے ایشو کو ریاستی اداروں کے بغیر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ریاستی اداروں نے ایک فیصلہ کیا، آپ نے اس کو کنٹینیو کیا. آپ اس کو پالیسی بناتے 16 مہینوں میں، آپ نے کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ کرتے، آپ کو منع کس نے کیا تھا؟ جہاں تک آپ نے یہ کہا ریاستی ادارہ سب سے معتبر ایک ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. 98 میں کس نے حملہ کیا تھا اس کے اوپر؟ مجھے بتائیں. طیارہ ہائی جیکنگ کیس کس کے اوپر تھا؟ آپ نے سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں بولا تھا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم مارشل لا کے خلاف تھے، مشرف کے خلاف ہم نے تحریکیں بھی چلائیں، لیکن آپ کو یہ کس نے اجازت دی تھی کہ یہ انڈیا لے جاؤ؟ انڈیا لے جاؤ، 7 منٹ کا اس کا فیول باقی تھا. وہ آپ کو قبول کرنی پڑے گی، جس طرح 9 مئی کی دیکھیں جس نے 9 مئی کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ پچھلے سال جو طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی پالیسی تھی تو پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کے اس کو فوری طور پہ ختم نہیں کیا بلکہ کنٹینیو کیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اب جو نگران حکومت ہے اس نے نہ صرف یہ کہ وہ پالیسی ختم کر دیا بلکہ پاکستان میں جو لاکھوں افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. آپ کے خیال میں نگران حکومت نے یہ جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے نگران کا یہ کام نہیں تھا. یہ اتنا بڑا سیریس ایشو تھا. آپ 42 سال سے ایک ایشو اپنے ساتھ لے کے بیٹھے ہیں. یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا کام تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو کے اس کے اوپر آپ کو ایک پالیسی ڈیسیژن لے کے آگے چلنا چاہیے تھا. یہ جو ڈنڈے کے زور پہ چیزیں آپ چلاتے ہیں یا نگران کا جو کام نہیں ہے وہ یہ اتنا بڑا پالیسی ڈیسیژن لے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سیکورٹی ایشو ہے تو اس کے باوجود بھی اس کو اس طرح لائٹلی ڈیسیژن لے کے 1 مہینے 15 دن کا ٹائم دینا یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں. آپ کے خیال میں زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں؟ یہ تھا، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا نیکسٹ گورنمنٹ تک. نیکسٹ گورنمنٹ آتی، الیکٹڈ گورنمنٹ آتی. تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کا کوئی تعلق نہیں سارے معاملے سے؟ کس کا؟ یہ جو حملے ہو رہے ہیں میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہو گیا، خالی ان چیزوں کا تعلق ہوگا. دیکھیں یہ سیکورٹی کا ایشو ہے، اس لیے مجھے محتاط گفتگو کرنی ہوتی ہے کیونکہ سیکورٹی کے معاملات میں ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. ہمیں بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس میں احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس پہ. اور ایک وقفہ بھی لے لیتا ہوں چلتے چلتے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مولانا بخش چانڈیو صاحب، یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ بہت سے ایسے کام کر رہی ہے جو کہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں یہ جو افغان مہاجرین کو پاکستان واپس بھیجنے کا فیصلہ ہے یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں واپس بھیجنا چاہیے تھا. تو سندھ سے بھی ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے افغان مہاجرین. آپ کے خیال میں یہ صحیح فیصلہ کیا نگران حکومت؟ دیکھیں میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ جو نگران کے اختیارات میں باتیں نہیں ہیں وہ بھی کریں. آج بھی سینٹ میں انہوں نے قانون سازی کے حوالے سے بات کی جس پہ ہمارے دوستوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا آپ نگران ہیں، آپ کا قانون سازی میں کیا کام جاتا ہے؟ قانون سازی کیا آپ مانگ رہے ہیں؟ آپ قانون سازی کر رہے ہیں. سارے معاملات یہ ہیں، ان کو جان بوجھ کے لایا گیا ہے، ان کو باختیار جو غیر قانونی. لیکن وہ جو بل تھا جو پیش کیا تھا وہ بل تو ایک پی ٹی آئی کی ممبر نے پیش کیا تھا. نہیں، بات یہ نہیں تھی. ان پہ بات انہوں نے کی، انہوں نے اجازت مانگی ہمارے انفارمیشن منسٹر نے کہ یہ ہم پیش کر رہے ہیں اس پہ. تو اس پہ رضا ربانی صاحب نے کہا، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ قانون آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ قانون سازی کیسے کریں گے؟ پارلیمنٹ آئے گی، قومی اسمبلی آئے گی، پھر سینٹ اور بل جو ہے وہ تو قومی اسمبلی نے بھی پاس کرنا ہے. تو قومی اسمبلی ہے ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اور ایسی جلدی آپ کی ہے کیا کام؟ جب قانون سازی ہو نہیں سکتی تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو خامخواہ کا ایسے ہی ہے بس. اچھا خرم صاحب، یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ ابھی کیونکہ آپ ہی نے یہ بات کی کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اچانک ایک اضافہ ہوا ہے، تو یہ اس دہشت گردی سے لنکڈ ہے یہ فیصلہ جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ نگران حکومت نے جو کام کیا یہ اس کا مینڈیٹ تھا؟ جی مینڈیٹ تو نہیں تھا، لیکن اگر میں یاد کرا دوں کہ جو 2013 سے 18 مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس میں بھی کئی ہزار مہاجرین کو باقاعدہ ایک کمپنسیشن دے کے، میرے خیال میں $400 تھا فی خاندان، وہ دے کر واپس بھجوایا گیا تھا. اچھا. لیکن افغانستان میں جو حالات تھے وہ بہت سارے اس میں سے واپس آ گئے، اور یہ جو ایشو ہے یہ اس وقت تک سالو نہیں ہوگا. جو اس کا حتمی فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ آنے والی منتخب حکومت ہی کرے گی. لیکن اگر کسی چیز کا آغاز یہ ہوا ہے، دیکھیں پاکستان کی جو خود مختاری ہے
اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں اسے ضرور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جن میں بہت سارے ایشوز ہیں افغانستان میں، جو اب کئی دہائیوں سے یہاں موجود ہے، خاندان موجود ہے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے. لیکن یا تو وہ پاکستان کے شہری ہوتے، تو جس ریاست کے وہ شہری ہیں وہیں اب ان کا واپس جانا اب ضروری ہو چکا ہے. جو پاکستان میں جو یہ اب دوبارہ دہشت گردی کی لہر ہے، ہم سب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ 2015-16 میں اتنے بڑے ضرب عضب کے بعد اور رد الفساد کے بعد اگر یہ دوبارہ معاملہ اٹھا ہے تو بہت ہی سنجیدہ خرابی ہے کہیں ہماری پالیسیوں میں، جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. نہیں تو سنجیدہ خرابی تو یہ ہے نا کہ کبھی آپ مذاکرات کرتے ہیں، کبھی آپ آپریشن کر دیتے ہیں. جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی پہلے مذاکرات کیے گئے، آپ کو یاد ہے نا مذاکراتی کمیٹی بنی تھی، اس میں عرفان صدیقی صاحب تھے، میجر عامر صاحب تھے اور لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا. پھر پچھلے دور میں بھی یہی ہوا، پہلے آپریشن پہلے دیکھیے اس وقت تو کوشش کی گئی، اس سے پہلے تو ان سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. 13 سے پہلے تو ایک اہتمام حجت کیا گیا، لیکن وہ بریک ہوا. اگر آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا سکوں، جون 2014 میں جب کراچی ایئرپورٹ پر ایک حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے وہ بریک ہوا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا. اور پھر اس میں جو شدت آئی اور اس کے اندر جو پوری قوم کی سپورٹ آئی، وہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے اوپر جو ہمارے بچوں کے سروں میں گولیاں ماری دہشت گردوں نے، اس کے بعد سے پوری قوم پھر اس پر متحد ہوئی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. لہذا یہ سارے تجربات ایسے ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا. اسی لیے میں پھر کہوں گا کہ 2021 میں ان کے ساتھ جو بزدلانہ مصالحت اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کی، وہ پاکستان کی تاریخ سے انہوں نے درست سبق نہیں سیکھا اور ہمیں ایک دفعہ پھر اس جہنم میں جھونک دیا ہے، جس کے لیے ہمیں شاید ایک اور بڑی جنگ لڑنی پڑے اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ میاں والی بیس کے اوپر جو حملہ ہے اور جس قسم کی وہاں ٹارگٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی تیرا ویلی میں جو ہمارے بڑے ایک افسر کو شہید کیا گیا ہے، یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کا ہمارا خیال تھا کہ ہم 2015, 16, 17 میں ان سے نمٹ چکے ہیں. ان کا دوبارہ اٹھنا ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے اور آنے والی منتخب حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ شعیب شاہین صاحب، یہ بار بار جو 2021 کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ مانیں گے کہ 2021 میں جو سیاسی اور عسکری قیادت نے جو طالبان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مذاکرات کیے، بلکہ ان کے جو سزا یافتہ لوگ تھے، عدالتوں سے سزا ہوئی تھی، صدر عارف علوی کے ذریعے ان کو معافی دلوا کے اور ان کو چھوڑ دیا، یہ غلط تھا؟ سیاسی اداروں کا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، دیکھیں یہ بارڈرز یا سیکیورٹی کام ان کا ہے. اگر ان کا ایک میٹر تھا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس کی فیصلے کو یہ وہی والا کام ہوا، آپ نے اس کے ساتھ صلح نامہ کر کے پھر آپریشن بیچ میں شروع کر دیا. یا تو آپ اس صلح نامہ پہ راضی کھڑے رہتے، آپ اس کو ایگزیکیوٹ پراپرلی کراتے، اور اگر آپ نے اس کو پھر اس کے بعد بھی چلو آپ ان کو چھوڑیں علوی صاحب والے یا اس وقت پہ باجوہ صاحب کو، باجوہ صاحب ان کے زمانے میں نومبر تک رہے نا، پچھلے سال جو آپ نے اس کو کنٹینیو کیا کیوں کیا؟ ان کے ساتھ آپ نے کیوں پھر اس کو ایکسٹینشن بھی دی، سارا کچھ کیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے، تو پھر آپ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کراتے. یہ تھوڑا ہے کہ آپ جس دن تو آپ کو اچھا لگے اس کو کہو آپ میرا بچہ، تم ہمارا بچہ بن گئے، جس دن ذرا سا آپ کو اس پہ غصہ آئے آپ اس کو تھپڑ مار دو، تو پھر تو اس کے ہاتھ میں اگر گولی ہے تو پھر وہ گولی مارے گا. آپ کو ایک پالیسی بنانی ہے، اس پالیسی کو اگر چلانا ہے تو پالیسی کی کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. پالیسیز کو جس طرح آپ درمیان میں بریک کریں گے، کوئی بھی پالیسی ہے، یہ ریاست کی پالیسی ہونی ہے نا. ریاست میں ناٹ اونلی دی پریزیڈنٹ، دی پرائم منسٹر اینڈ ایز ویل ایز دی اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کی کنسلٹیشن سے ہماری دہشت گردی ہمارے ملک میں پچھلے 2 اشروں سے جتنی تعداد میں ہے، ہم کوئی بھی فیصلہ سیکیورٹی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کبھی کیا ہی نہیں ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ نے اس لیے تو ان لوگوں نے کنٹینیو کیا تھا. میرا کام صرف آج یاد کرانا ہے، لگتا ہے کہ صرف ایک بلنڈر تو نہیں ہے نا عمران خان کا. انہوں نے کہا اگر ہندوستان سے کشمیر پر بات کوئی معاملہ حل ہو جائے تو پاکستان اپنے جوہری ہتھیار ختم کر دے گا. تو یہ کیسی گفتگو ہے؟ اور جس قسم کی گفتگو انہوں نے امریکہ جا کر کی اور کہا کہ جی پاکستان کی ریاست نے طالبان کو جو ہے دہشت گردوں کو ٹرین کیا تھا، پھر آ کر کہا کہ مجھے لگا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، 10 دن بعد ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ابھی آپ نے ڈسکس نہیں کیا. ابھی صاحب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی عجیب و غریب تقریر میں گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جی وہ قاسم سلیمانی کو جب امریکہ نے یا کسی ملک نے
ان کو شہید کیا تو اس کے بعد کہتے ہیں عمران خان جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ خوشی میں یا غم میں ایک ہفتے کے لیے اپنے گھر چلے گئے اور کسی سے ملے نہیں اور خاموش ہو گئے. تو یہ جو بچگانہ اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ کانڈکٹ تھا خارجہ پالیسی کا تحریک انصاف کے دور میں, ہم آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہم سیپا کے معاملے میں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, ہم یورپ سے اپنے تعلقات میں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان کے سنیں ایک میری بات بتائیں نا, جو عمران خان کے اتحادی ہیں, ایم کیو ایم ہے اور جی ڈی اے ہے اور بی اے پی ہے, تو یہ سارے جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے بھی اتحادی بن گئے تھے اور اب آپ کے بھی پھر اتحادی بن گئے ہیں. تو عمران خان کی جو پالیسیاں ہیں تو وہ تو آپ کے ساتھ بھی چل رہی ہیں. جی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگرچہ وہ اتحادی ہمارے ساتھ بنے, لیکن شہباز شریف کی خارجہ پالیسی کا کانڈکٹ بہت فرق تھا اور بہت بہتر, اور بڑا اس میں ایک سوبرائٹی اور متانت تھی, جس کے نتیجے میں پھر مشرق وسطیٰ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے, یورپ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے, چائنا سے ہمارے تعلقات میں ایک حیرت انگیز بہتری آئی. ہمارے وزیر خارجہ کی تعریف کر رہے ہیں. جی میں بالکل میں بڑی خوشی سے اکنالج کروں گا چانڈیا صاحب کہ اس میں یہ جو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو خارجہ پالیسی میں بہتری آئی وہ تبھی ممکن ہوئی کہ ہمارے پاس وزیر خارجہ کی صورت میں بلاول بھٹو زرداری موجود تھے, ایک کریڈیبل شخص تھے جنہوں نے ایک اپنی انرجی کے ساتھ اس ساری کانٹیکٹ کو چلایا. یہ بات یہی ہے کہ جو یہاں جو پچھلے 4 سال میں جو ایک ایمیچر شو تھا, ایک نااہلوں کا ایک میلہ تھا, اس سے ہٹ کر جب سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اور اس کے خارجہ تعلقات میں بہتری آ گئی. تو میں یہاں پہ وقفہ لیتا ہوں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک, واپس آتے ہیں جی 8 فروری کے الیکشن پہ. شعیب شہین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لے گی, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں لڑیں گے الیکشن. تو کیا کہیں پہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو کسی کے ساتھ آپ اتحاد یا ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ صرف ایک بات کا جواب دیے بغیر آپ کی بات کی طرف آؤں گا. جواب دے کے خرم صاحب نے جو تمام الزامات لگائے ہیں میں ان کی تردید کرتا ہوں. ان کو صرف دشمنی ہے عمران دشمنی میں, اب یہ پولیٹیکل سائٹ پہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی لیڈرشپ چونکہ اب بونی ہے, اب وہ جس رفتار سے وہ یہاں آئے ہیں اور جس طرح کے لاڈلے انداز میں اور جس کے کندھوں میں بیٹھ کے آئے ہیں, لوگ ان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں. تو اب یہ عمران دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں, دنیا کا ہر وہ جو پہلے عمران خان لاڈلا تھا اب وہ لاڈلے ہو گئے. عمران تو عوام کا لاڈلا تھا. مجھے بتائیں خواجہ آصف صاحب نے کس کو فون کر کے کہا تھا میں ہار رہا ہوں مجھے جتوائیں؟ اب میرے سوال کا جواب دے دیں آپ پلیز. اب آپ کے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد کریں. ٹھیک ہے, اس وقت تک ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تمام حلقوں میں الیکشن لڑیں گے, پورے علاقوں میں ہم ہر جگہ پہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ دیں گے. لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ ہماری کور کمیٹی اور خان صاحب فیصلہ کریں گے, اور اگر کچھ ضروری ہوا تو اٹ ڈیپینڈس کہ وہ ہماری پالیسی کیا آتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد یا الحاق کی کوئی بات ہوگی. ہر کسی کا اپنا اپنا مقابلہ ہوگا, اپنا اپنا منشور ہوگا, اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے. آگے چل کے کیا صورتحال ہوتی ہے اٹ ڈیپینڈس. لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ ہے پروگرام کہ ہم پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ الیکشن لڑیں گے, ہر ایک حلقے میں کینڈیڈیٹ دیں گے, اور ہر حلقے سے ہم اپنی پوری ایفرٹس کریں گے کہ ہم جیتیں. چانڈیو صاحب آپ کی پارٹی جو ہے اس کے خلاف تو سندھ میں اتحاد بن رہا ہے, تو آپ پنجاب میں, بلوچستان میں اور کے پی کے میں آپ کس کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں؟ مجھے ابھی قبل از وقت بات لگتی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, یہ اختیار قیادت کا ہے. سندھ میں جو اتحاد بن رہا ہے, ہر الیکشن میں اتحاد یہی پارٹیاں بناتی ہیں, کوئی دوسری نہیں آتی. جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ آ کر کہتا ہے ہم پیپلز پارٹی کا متبادل بنیں گے. متبادل کیا بنا, جو جنہوں نے اعلان کیا قائد نے وہ خود ہمارے بن گئے. آج کل ہمارے محترم مکرم وزیر بھی رہے, وہ کون؟ شیخ صاحب شکارپور والے ہمارے, انہوں نے اعلان کیا ہم متبادل بنیں گے, وہ ہمارے شامل ہو گئے. ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں متبادل بنیں گے, آنے دو ان کو, سندھ میں الیکشن ہو جائے ان کو پتہ چل جائے گا کہ متبادل کون بن رہا ہے ہمارا. اور غوث بخش مہر صاحب بھی آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں. کوئی بچے گا ہی نہیں سوائے پیپلز پارٹی کے. سچی بات تو یہ ہے, لوگوں کا آپ رویہ تو دیکھیں. یہاں علاقائی باتیں ہوتی ہیں. ابھی میں نہیں چاہتا یہاں تک, نہیں, لیکن یہ جو بشیر میمن صاحب چلے گئے مسلم لیگ نون میں. بشیر میمن صاحب ذاتی طور پہ اچھے ہیں, شریف اچھے آدمی ہیں, اچھے پولیس افسر ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ قائد بھی بن جائیں گے سندھ کے, ایسا تو نہیں ہے نا. ایک اچھا افسر ہونا اور ہے, ایک اچھا سیاستدان ہونا اور ہے, لیڈر سندھ کا بننا اور ہے, یہ اور چیزیں.
انہوں نے جو کچھ کیا ہے، میں جاتا نہیں ہوں اس طرف، یہ علاقائی سوچ انہوں نے کی ہے. یہ سوائے اپنے علاقے کے نون لیگ نے اور کیا کیا ہے آپ مجھے بتائیں. کیا بشیر صاحب کیا منہ سندھ کو دکھائیں گے جنہوں نے کسی دور میں سندھ کے لیے کوئی اسکیم نہیں دی، کبھی سندھ کے لوگوں کا کوئی تحفظ نہیں کیا، کبھی سندھ کے افسروں کا تحفظ نہیں کیا. کیا بتائیں گے لوگوں کو نون لیگ والے؟ ہم تو لیکن ہم یہ بات کرتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں انتخاب ہیں بھلے آ جائیں. علاقائی سوچ کی جماعت ہے، ہم علاقائی نہیں ہیں. ہمارے قائدین نے پاکستان کے لیے جانیں دی ہیں. پاکستان کو ضرورت ہے قوم پرست پاکستانی لیڈر کی، وہ اس وقت ثبوت دے چکا ہے بین الاقوامی محاذ پہ اور پاکستان پہ. وہ بلاول صاحب ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون، چلے سندھ میں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو گیا اور پھر اس میں جی ڈی اے بھی آ سکتی ہے اور بھی پارٹیاں آ سکتی ہیں. کیا پنجاب میں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اور خیبر پختونخوا میں جو پرویز خٹک صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے، اس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جی یہ بالکل قبل از وقت ہے، ابھی ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، لہذا وقت بتائے گا. لیکن سندھ کے حوالے سے جب میاں نواز شریف نے اپنے پچھلے دور حکومت میں کراچی شہر میں جو 10,000 شہری کراچی کے ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں جس شہر کو پرامن کیا اپنے دور حکومت میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر، وہ بھی تو کراچی شہر سندھ کا ہی ہے. آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نہ مانیں یا ماننے کی بات نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ جن لوگوں نے عمل کرایا وہی عمل کرنے والے تھے. آپ کے بس کی بات نہیں تھی، آپ ان کے ساتھ تھے. یا اگر پورٹ قاسم پہ ایک آپ نے سندھ کے لیے 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیا. ابھی سیلاب میں کیا کیا ہے آپ نے سندھ کے لیے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ چیختے رہے آپ کے سامنے اس کی فنڈنگ کی. میں نے جو کہ چانڈیو نہیں، یہ بات صحیح بات پوچھے، مجھے اجازت دے دیں. ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کے نمائندے نہیں ہیں، وہ چیختے رہے ہیں. آپ ان کو بات مکمل کر لینے دیں، میں آپ کے پاس آیا تو. پیدا کرنے کے کارخانے ہیں، چاہے وہ کراچی شہر کو پرامن کرنا ہے، سندھ حکومت کے تعاون سے کیا ہے آپ نے. ہمارا ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا. لیکن یہ کہنا کہ جی سندھ میں کبھی کوئی توجہ نہیں، توجہ بہت کی ہے. اچھا میں بتا دیتا ہوں، چانڈیو صاحب سکر شہر تک اگر کچھ بھی نہیں کیا آپ نے سندھ کے لیے. چانڈیو صاحب سائیں انہوں نے کیٹی بندر کی اسکیم انہوں نے روکی، تھرکول کے اسکیم کو انہوں نے روکا، آخر مجبور ہو کے پھر کیا. انہوں نے کہا یہ بے نظیر کا پروگرام ہے، ایسا تو نہیں تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ملازمین صرف سندھ کے برطرف کیے، آپ نے ملازمین سارے صرف سندھ کے برطرف کیے، ایک بھی کسی صوبے کا برطرف نہیں. میری بات تو سن لیں، منصوبے چھوڑیں آپ میں جاری کیے ہیں، وہ بھی تو سندھ کا حصہ ہے. اچھا چلیں میں یاد کرا دوں، ابھی تو زیادہ دن نہیں گزرے کہ جس طرح سیلاب میں شہباز سیلاب میں آپ نے کیا دیا؟ بلاول بھٹو کے ساتھ سیلاب میں آپ نے وعدہ کیا وزیر اعلیٰ سے، میرے چیئرمین سے، آپ نے کیا کیا؟ اچھا ایک منٹ، آپ دونوں سے، چانڈیو صاحب اور خرم صاحب سے درخواست ہے کہ میں اب سندھ سے جمپ لگا کے پنجاب میں آ چکا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور چانڈیو صاحب پنجاب میں بھی اس وقت ایک لیڈر ہے بیچارہ، اور اس کے بارے میں آج ایک سینیٹر صاحبہ جن کا میں نے پہلے بھی ایک بیان چلایا، انہی سینیٹر صاحبہ نے اس لیڈر کے بارے میں بھی آج ایک بات کی ہے، لیکن وہ پنجاب کا لیڈر ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. گینس بک آف ریکارڈز میں یہ ایک واحد شخص ہے جو 20 مرتبہ تو شاید گرفتار ہو چکے ہیں، 20 مرتبہ شاید ان کو بیل بھی مل چکی ہے، اور ہر دفعہ وہ ایک اور نئے کیس میں اندر کیے جاتے ہیں. مجھے تو کوئی ان کے بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی ٹریزن کی ہو، انہوں نے کون سے اداروں پہ حملہ کیا ہو. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ٹیلی ویژن پہ لا کے یہ کہہ دیں کہ ہاں میں نے یہ سیاسی جماعت چھوڑ دی ہے، اب میں آئندہ کے بعد سیاست نہیں کروں گا؟ اس سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ چانڈیو صاحب یہ پنجاب کا لیڈر ہے، پرویز الہی، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ ہم پرویز الہی صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے حامی نہیں ہیں، لیکن یہ جماعت بھی کاف لیگ بنتی جا رہی ہے نا. سارے معاملات، کون سی جماعت؟ یہ نون لیگ. ابھی وہی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ نون لیگ کو کاف لیگ کہہ رہے ہیں؟ ساری وہ جماعتیں ملا رہے ہیں جو کاف لیگ کا حصہ ہیں، جو ان کے کہنے. ساری آپ کے ساتھ میں تھیں؟ ہمارے ساتھ نہیں تھی. جی ڈی کب ہمارے ساتھ تھی؟ ایم کیو ایم تھی آپ؟ جی کب؟ جی ڈی ایم کیو ایم تھی، لیکن پھر آ جاتی ہیں وہ جن کے کہنے پہ ہیں وہ کاف لیگ بن کے جائے گی. ایم کیو ایم ہر کسی کے ساتھ تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھی. نون لیگ ان قریب کاف لیگ بن جائے گی. اچھا اب خرم صاحب پاک اقدامات کی حقائق نہ بڑھائیں ہاں اور فوکس کریں
کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو آئندہ الیکشن میں ماشاءاللہ ان کے بچوں کا مستقبل کس طرح دکھانا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے روزگار کیسے پیدا لیکن خرم کرنا صاحب یہ ہے، اور آئے ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں، یہ بات خرم صاحب یہ آپ علاقائی جماعت کی علاقائی سوچ رکھتے ہیں، پہلی بھی کر کے دکھائیے اور دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کر کے علاقائی دکھائیں۔ سوچ رکھتے ہیں، پاکستان کی آج بات تو نہیں کرتے چانڈیو آپ۔ صاحب آپ اتنے غصے میں ہیں کہ مجھے بھی نہیں بولنے دے رہے، اس لیے میں بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا اب کرتا میں ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شعیب شاہین صاحب آج آپ کو کاٹ گئے ہیں، میں اس لیے چانڈیو خاموش رہا صاحب آپ کی بڑی میں مہربانی، خاموش رہا۔ اور خرم صاحب آپ کی بھی بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ اور سعدیہ عباسی صاحبہ جو ہے انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا نام جو ہے یہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ 20 دفعہ ان کی ضمانت ہوئی لیکن 20 دفعہ ان کو رہا نہیں کیا گیا، تو جو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے اس کو چاہیے کہ ذرا اس کو کراس چیک کر لے، اور اگر بات واقعی سعدیہ عباسی صاحبہ کی صحیح ہے تو پرویز الہی صاحب کا نام جو ہے وہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہونا چاہیے۔ اعزاز ہے پاکستان کا، پاکستان کو یہ اعزاز ملنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔